السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑھ گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال آیا بھی کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے۔ کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہار انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھلوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹے مار مار کر گپے لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا
جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کی نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہیں دونوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کاملی امید ہے۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میں جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو، نورا کنجری اب مکہ مدینہ جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ واہیات بات سن کر، میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیدتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا اور مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے۔ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں،
مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے سے تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کے حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کرے میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے چھمبے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے۔ اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی اور شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے۔ پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں۔ آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اب بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچے، ان کا کیا ہوا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امدتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی۔ بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلا لے۔ مجھ پر تو پوچھو گڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصف کی ایک آندھی چل رہی تھی۔ ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پہ نظر پڑی۔ ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہاں کیا بات ہے غلام شبیر؟ لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہیں۔ وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے۔ ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں۔ آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے۔ آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔